ایران میں آج کل جو ہو رہا ہے وہ ایک ایسی کہانی ہے جس کے دو بالکل الگ الگ رخ ہیں۔ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ یہ معاشی بدحالی کے خلاف عوام کا ایک جائز احتجاج ہے، تو دوسری طرف اسے ملک کو غیر مستحکم کرنے کی ایک بیرونی سازش قرار دیا جا رہا ہے۔ تو سچ کیا ہے؟ آئیے ان دو بالکل مختلف تصویروں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سارا معاملہ آ کر یہاں رکتا ہے۔ کیا یہ واقعی معاشی مشکلات پر عوام کا حقیقی غصہ ہے، یا پھر یہ افراتفری پھیلانے کی ایک سوچی سمجھی بیرونی سازش ہے؟ یہ صرف دو الگ کہانیاں نہیں ہیں، یہ تو ایک دوسرے کی بالکل ضد ہیں، اور ایران کی موجودہ صورتحال کی بنیاد یہی تصادم ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ایرانی حکومت اس سب کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ ان کے مطابق یہ کوئی عام احتجاج نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک چیز ہے، جسے وہ ایک باقاعدہ غیر ملکی حمایت یافتہ دہشت گردانہ جنگ کا نام دے رہے ہیں۔ تہران کا جو مول موقف ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی عوامی تحریک نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی غیر ملکی سازش ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ملک میں جان بوجھ کر تشدد، افراتفری اور عدم استحکام پیدا کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ بیانیہ حکومت کے لیے اہم ہے، کیونکہ اس سے توجہ اندرونی مسائل سے ہٹ کر ایک بیرونی دشمن پر چلی جاتی۔ تو سوال یہ ہے کہ اس مبینہ سازش کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے؟ ایران کی حکومت وہ سیدھا انگلی اٹھاتی ہے امریکہ اور اسرائیل پر، جسے وہ اکثر صہیونی حکومت کہتے ہیں، کہ یہ دونوں ملک کے اندر سے عدم استحکام کو ہوا دے رہے ہیں۔ اور بات یہاں اور بھی سنگین ہو جاتی ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق مقصد صرف ملک میں گڑبڑ پھیلانا نہیں تھا، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ اصل منصوبہ ہلاکتوں کی تعداد کو بڑھانا تھا، تاکہ بیرونی فوجی مداخلت کے لیے ایک بہانہ، ایک جواز بنایا جا سکے، اور وہ اسے براہ راست امریکی صدر کے بیانات سے بھی جوڑتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اتنے بڑے الزامات ہیں تو ان کے ثبوت بھی ہوں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ایرانی حکام نے اپنے دعووں کو سچ ثابت کرنے کے لیے کیا کچھ دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ ایران کی وزارت انٹیلیجنس کی ایک رپورٹ کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے صرف ایک آپریشن میں 273 ہتھیار قبضے میں لیے۔ ذرا سوچئے، 273 ہتھیار! یہ تعداد واقعی چونکا دینے والی ہے، اور اس بات کو تقویت دیتی ہے کہ ملک میں بڑے پیمانے پر اسلحہ لایا جا رہا تھا۔ اور جو سامان پکڑا گیا ہے اس کی لسٹ سن کر تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی جاسوسی فلم چل رہی ہو۔ امریکہ میں بنے ہتھیار، دیسی ساختہ بم بنانے کا سامان، ڈرون اسمبل کرنے کا سازو سامان اور نگرانی کے آلات۔ حکام کا دعویٰ ہے کہ کل ملا کر 200 کلو گرام سے زیادہ دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا ہے۔ یہی نہیں، حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ حراست میں لیے گئے کچھ لوگوں کے رابطے غیر ملکی خفیہ ایجنسیوں سے تھے، جن میں اسرائیل کی بدنام زمانہ ایجنسی موساد کا نام بھی شامل ہے۔ یہ الزام منظم غیر ملکی آپریشن کے بیانیے کو اور بھی پختہ کرتا ہے۔ لیکن شاید جو سب سے خوفناک ثبوت پیش کیا گیا وہ ایک مبینہ آڈیو ریکارڈنگ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں آپریٹیوز کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ اگر پولیس پر گولی نہ چلا سکو تو پھر سامنے کھڑے عام شہریوں، کسی بھی لڑکے یا لڑکی پر گولی چلا دو۔ یہ دعویٰ صورتحال کی سنگینی کو ایک بالکل ہی نئی اور ہولناک سطح پر لے جاتا ہے۔ لیکن جیسا کہ کہتے ہیں، ہر سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، تو اب ہم کہانی کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں، یعنی بین الاقوامی برادری اس سب کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے، جو کہ ایران کے سرکاری موقف سے بالکل مختلف ہے۔ دیکھیے، ایرانی حکومت کا موقف تو یہ ہے کہ وہ عام مظاہرین اور غیر ملکی پشت پناہی سے کام کرنے والے پرتشدد عناصر میں فرق کرتے ہیں، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پرامن مظاہرین سے تحمل سے نمٹا جاتا ہے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ سرکاری موقف اپنی جگہ، لیکن انسانی حقوق کی تنظیمیں جو تصویر دکھا رہی ہیں وہ بالکل مختلف اور بہت زیادہ تشویشناک ہے۔ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نیوز ایجنسی کے مطابق جب سے یہ احتجاج شروع ہوئے ہیں 600 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا اور چونکا دینے والا عدد ہے، حالانکہ یہ بھی اہم ہے کہ انٹرنیٹ پر پابندیوں کی وجہ سے اس کی آزادانہ طور پر تصدیق کرنا بہت مشکل ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر یہ غیر ملکی سازش نہیں تو آخر لوگ سڑکوں پر کیوں ہیں؟ بین الاقوامی مبصرین کے مطابق اس کی جڑیں گہرے معاشی مسائل میں ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں آسمان سے باتیں کرتی مہنگائی کی، تیزی سے گرتی ہوئی کرنسی کی قدر کی، اور ایک عمومی معاشی مایوسی کی، جسے امریکہ کی طرف سے لگائی گئی سخت پابندیوں نے اور بھی بدتر کر دیا ہے۔ اور اسی ماحول میں امریکہ کی طرف سے بھی دباؤ کم نہیں تھا۔
بلکہ امریکی صدر نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ تہران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ اس طرح کے بیانات نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور خطے میں کشیدگی کو اور بڑھا دیا۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے سامنے دو الگ الگ حقیقتیں ہیں جو ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں، اور اس ٹکراؤ سے جو ماحول پیدا ہو رہا ہے وہ بہت غیر مستحکم، بہت دھماکہ خیز ہے، جس کے اثرات پورے خطے پر پڑ سکتے ہیں۔ تو آخر سچائی کیا ہے؟ کس کی بات مانی جائے؟ ایک طرف ایران کا دہشت گردانہ جنگ کا بیانیہ ہے جس کے ثبوت کے طور پر پکڑے گئے امریکی ہتھیار اور غیر ملکی ہدایات پیش کی جاتی ہیں، دوسری طرف بین الاقوامی بیانیہ ہے جو اسے مہلک طاقت سے کچلے جانے والے جائز احتجاج کے طور پر دیکھتا ہے، اور اس کے ثبوت میں ہلاکتوں کی بڑی تعداد اور سب کے سامنے موجود معاشی مشکلات شامل ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ اس آگ کے شعلے صرف ایران کی سرحدوں تک محدود نہیں ہیں، اس کے جھٹکے پورے خطے میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان جیسے پڑوسی ممالک بڑی تشویش کے ساتھ اس صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اور مذاکرات اور تحمل کی بات کر رہے ہیں۔ یہ صاف ہے کہ ایران میں عدم استحکام سب کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ اور یہ ساری صورتحال ہمیں ایک بہت بڑے اور اہم سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے جو صرف ایران تک محدود نہیں۔ معلومات کی اس جنگ کے دور میں جب بیانیے آپس میں ٹکراتے ہیں اور قومیں اس بات پر بھی متفق نہیں ہو پاتی کہ حقیقت کیا ہے، تو اس کے اصلی دنیا میں کیا نتیجے نکلتے ہیں؟ اس سوال کا جواب نہ صرف اس بحران کا مستقبل طے کرے گا بلکہ شاید آنے والے عالمی تنازعات کا بھی۔